میرے ایک دوست نے مجھے آپ کا لنک بھیجا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. میں لگاتار سن رہا ہوں آپ کو. آپ شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ جی سر ابھی تو غیر شیعہ ہوں. ٹھیک، حکم کریں. لیکن میرا جو مائنڈ کا جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے یا جو میرا بلیف ہے نا وہ کافی جو ہے نا وہ پنچن پاک کی طرف بہت مائل ہے. تو اس وجہ سے بس مجھے شوق ہے. اور علامہ طالب جوہری صاحب کو بھی میں نے اپنی زندگی میں بہت سنا ہے. اوکے، خدا آپ کو جزائے خیر، خدا ان کو رحمت کرے، مغفرت کرے. ہاں جی آمین آمین. اچھا حسن بھائی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. میں نے قرآن پاک کا جو میں نے اب تک ترجمہ کیا ہے اس میں سے ایک سورہ ہے سورہ الفتح. سورۃ الفتح، سورہ الفتح، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 1 اور 2. آپ نے ایک ویب سائٹ بتائی تھی notquran.com، اس میں بھی میں نے دیکھا تھا. بیسیکلی جو اس میں آیت ہے نا، آیت نمبر 1 اور 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. جی بیسیکلی اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ اس میں جو پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کھلا فتح عطا کی، اور تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. میں بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، میری جو فیملی کا وہ بریلویت سے ہے. تو امام احمد رضا خان صاحب کو جو ہے نا اسے سنتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں، تو ترجمہ بھی ان کا پڑا ہے. اور الحمدللہ آپ مطلب کی ذات کی حد تک تو سارا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس آیت میں نے جو کمپیئر کیا ہے 70 to 80% لوگوں نے اس میں جو ہے نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کے ساتھ گناہ کا لفظ منسوب کیا ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ٹرانسلیشن کرنے والوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے ایسا کیوں کیا ہے، جبکہ 20% لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ میری نظر کے مطابق وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے، یعنی امت کے ساتھ گناہ کو منسوب کیا گیا ہے. لیکن بہت سے 70 to 80% اس آیت کا ترجمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گناہ کے لفظ کو، کوتاہی کے لفظ کو منسوب کیا گیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ میرا یہ بلیف ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے جو بات کہی ہے اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے، دو مطلب نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھیں یہ آیت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے ایک واضح روشن فتح کیا، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے، ما تقدم من ذنبک، تیرے پرانے گناہ، وما تأخر، اور تیرے آگے گناہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کے جو لفظی معنی ہیں یہی ہے کہ اس سے نبی گناہ کار ہوتے ہیں، کہ پیچھے والے اور آگے والے گناہ آپ کے معاف کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ امت کی گناہ ہے، تو یہ آیت جو ہے، آیت اس کو نہیں بتا رہی. آیت کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ. ٹھیک ہے نا. اسی لیے امت والے جو ہیں وہ نبی کو گناہ کار بنا دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو آیا ہے، قرآن مجید آیا ہے ہدایت کے لیے، اس شرط کے طور پر کہ قرآن کو اہل بیت علیہ السلام سے سیکھو. اگر قرآن اس طرح تو نہیں آیا نا، پہلے نبی کو بھیجا اللہ نے، پھر قرآن اس کے ساتھ بھیجا، ان پہ بھیجا ہے. قرآن ہمارے پاس تو نہیں آئی ہے نا. قرآن ہم نے تو جبرائیل کو نہیں دیکھا، وحی کو تو نہیں دیکھا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور وہ مکتوب بھی نازل نہیں ہوئی نا کہ آسمان سے کوئی ٹیبلٹ آئے. وہ قرآن آسمان سے جو آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور انہوں نے جو سنایا ہے سکھا کر سنایا، معانی سنا دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ لوگوں نے، انہوں نے ان کی کوئی تفسیر نقل نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر نقل نہیں کی. تو اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کو بہت ہی گناہ کار بنا دیا، کہ پیچھے بھی بہت گناہ، آگے بھی بہت گناہ. لیکن اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے بھائی. ٹھیک ہے. تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے بھی اہل بیت علیہ السلام سے جدا نہ ہوگی. لن يفترق حتى يرد علي الحوض، کہ حوض کوثر تک، قیامت تک قرآن اہل بیت علیہ السلام سے جدا نہ ہوگی. یعنی اور فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے قرآن کو پکڑا لیکن اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا تو آپ گناہ کار ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو عزیزو، یہ کتاب ہے عیون الاخبار،
تالیف شیخ الصدوق جس میں امام رضا علیہ السلام کے احادیث اور ان کے متعلق احادیث کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے جمع کیا. یہاں پر عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صفحہ نمبر 200 کے لگ بھگ ایک حدیث ہے, وہ کافی طویل حدیث ہے, اس میں عصمت انبیاء کے متعلق, بلکہ صفحہ نمبر 200 سے بھی پہلے ہے, صفحہ نمبر 195 میں وہ حدیث شروع ہوتی ہے. یہاں پر مامون جو تھا, مامون نے سوالات کیے تھے, مامون الرشید لعنہ اللہ, اس نے کچھ سوالات کیے تھے عصمت انبیاء پر, اس جملے میں سے اسی آیت کے متعلق ما تقدم من ذنبک وما تأخر, تو اس کے متعلق صفحہ نمبر 201 202 میں آپ کو دکھا دوں. یہاں پر امام رضا علیہ السلام کا بیان ملاحظہ فرمائیے. امام رضا علیہ السلام کا فرمان, ان کی جو تفسیر ہے اس آیت کے متعلق یہ ہے. ایک منٹ میں کتابیں ہٹا دوں یہاں سے, کیونکہ کتابیں یہاں پہ میرے ٹیبل میں بہت جمع ہیں, کتابوں کو میں دور رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ جگہ بن جائے دکھانے کے لیے. کتابیں بھی دکھا دی ہم نے بھائی, پھر بھی ایمان نہیں لائے نا. میرا معجزت ہے بھائی, او بھائی میں کوئی نبی ہوں, انڈیا والے, پاکستان والے, میں پیغمبر ہوں. میں پیغمبر ہوں کیا؟ نہیں سر, نہیں میں پیغمبر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. لوگوں نے پیغمبر کے معجزات دیکھے پھر بھی ایمان نہیں لائے نا. جی جی, ہم نے احادیث دکھائے, قرآن کے آیات دکھائے, دلیل دکھائے, عقل کے, پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو بہرحال یہ ہے زمانے کا رسم, کوئی بات نہیں. کتابیں بہت دیکھیں نا, ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ایک منٹ وہ یہ ہے, یا ابا الحسن اخبرنی, مامون نے کہا کہ یا ابا الحسن مجھے بتاؤ کہ اللہ کی یہ آیت لیغفر قول اللہ عز وجل لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو قال رضا علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لم يكن عند مشرکی اہل مکہ اعظم ذنبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وقالوا. اچھا دیکھیں, یہ آیات کا نزول فتح مکہ کے وقت ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب آئے, تشریف لائے تھے, تو لوگ دوسرے دینوں پہ تھے, بت پرست, ستارہ پرست, وہاں پر مختلف ادیان, مختلف خدائیں, ہر ایک خاندانی اپنا ایک بت ہے, ٹھیک ہے نا. فلانی وہ کہتے ہیں ہمارے یہ آبائی بت یہ ہے, ہم اس بت کی پوجا کریں گے, اس بت کے سامنے آ کے سجدے کرو, اس بت کے سامنے آ کے قربانی لے کے آؤ, گوشت رکھو بھائی, ٹھیک ہے نا, نظر نیاز کرو, اسے تمنا کرو, اس کے سامنے بھائی رکوع سجود دعائیں پڑھو, عورتیں آتی ہیں بھائی اس بت کے سامنے, ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور کہا کہ یہ سب فراڈ ہے, کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب باطل ہے, یہ سب کوئی خدا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کو چھوڑو. تو ان کے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بدعتی, سب سے بڑا کافر, سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے عقیدے کے مطابق, ہے کہ نہیں؟ او بھائی خاموش ہے بھائی, کہہ او بھائی مشرکین کے دین میں آپ کسی کے خدا کو گالی دو, اس سے بڑا گنہگار ہے کوئی؟ مشرکین کے دین میں, ان کی شریعت میں سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ مجھے بتاؤ. ہاں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خداؤں کہہ رہے خدا نہیں ہے. تو اب فتح مکہ ہو رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان بتوں کو جو پورے خانہ کعبہ میں بت, خانہ کعبہ کے چھت پہ بت کس نے توڑا؟ مجھے بتاؤ, بت کس نے توڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, آپ نے نہیں توڑا, کس نے توڑا؟ کس نے توڑا؟ نہیں, آپ بتا دیں. ہاں, اس نے جس نے پیر رکھا تھا نبی کے کندھے پر. کس نے قدم رکھے تھے نبی کے کندھے پر؟ امیر المومنین. ہاں, امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے کندھے پہ چڑھے ہو. امیر المومنین علیہ السلام ان کے حکم سے انہوں نے فرمان دیا, تو پیر ادھر رکھا تو فرمایا کہ میں ایسا اگر چاہتا میں ستاروں تک میرے ہاتھ پہنچ جاتا تھا اگر میں چاہتا. تو انہوں نے کعبے کے سب بتیں توڑ دیے ہیں نا. وہی شخص توڑے گا جو کعبے میں اس کی ولادت ہے, جو اس گھر کا پیدائشی ہے, اللہ نے اس کو اس دنیا میں لایا, وہی اس گھر کو پاک کرے گا, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکے والوں کے نزدیک ایک گنہگار شخص, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو ایک بہت ہی باشوکت, ہم نے آپ کو ایک بہت ہی با ظفر, ہم نے آپ کو ایک بہت ہی
باعزت فتح عطا کیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم، وہ گناہ ہیں، آپ ایک گناہ کار شخص تھے ان کے آنکھوں میں کہ اب آپ کے سارے گناہ جو ہے مٹ جائیں گے. کون سے گناہ مٹ جائیں گے؟ کس اسلام کے گناہ نہیں ہے، اپنی شریعت میں گناہ نہیں، یہ اس گناہوں کی بات ہو رہی جو ان کے نزدیک، مشرکین کے نزدیک یہ گناہ کار تھے. ٹھیک ہے نا. آج کے بعد کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرم یا گناہ کار یا اس کو بدعتی نہیں سمجھے گا، کیونکہ مشرکین جو ہے خود ذلیل ہو گئے کتے کی طرح. آج مشرکین کتے کی طرح ذلیل ہے، وہ اگر کچھ کوئی بکواس کرنا چاہیں تو ان کا سر بدن سے قلم ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بالکل سر، سمجھ میں آ گئی. اصل میں میرا پرسیپشن یہ تھا، بیسیکلی میرا جو پرسیپشن کے مطابق میرا کویسچن یہ تھا، کیونکہ ہماری جو قرآن پاک کی کتاب ہے اس کو فورنرز بھی پڑھتے ہیں، کرسچنز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ایک جب اپیرنٹلی جب لفظوں کو پڑھ کے ایک تاثر جاتا ہوگا سب کو کہ شاید یہ ان کا نبی ہے مسلمانوں کا، وہ تو گنہگار تھا. تو میں کیونکہ جنہوں نے دوسرا ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ترجمہ زیادہ بہتر نہیں تھا کرنا؟ بہرحال آپ کی خدمت میں عرض ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا فتحنا لك مكة فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشرکی اہل مکہ بدعائك الى توحید اللہ فيما تقدم وما تأخر. کیونکہ آپ نے پرانے زمانے میں اور متأخر زمانے میں کیا کیا تھا؟ توحید کی طرف بلایا تھا. اہل مکہ جو مشرک تھے وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، آپ کی دعوت توحید کو. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ اب جو ہے اس کو سب کے لیے اب پوشیدہ کر دے گا. اب کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کار نہیں کرے گا. جو لوگ دوسرے طرح سے ترجمہ کرتے ہیں نا کہ امت کی گناہ ہے، اس کے نص کی ضرورت ہے. ان کے پاس نص تھوڑی ہے، نص تو ہے نہیں، وہ اپنے سے بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے، نص یہ ہے، حدیث یہ ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرمایا کہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا، ان کا تفسیر یہ ہے عزیز. ٹھیک ہے نا بھائی، اور مزید حکم کرو. ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ نے ریفرنس دکھایا ہے اس کا بک کا نام بتا دیں گے؟ اس بک کا نام ہے عیون و اخبار الرضا علیہ السلام. عیون و اخبار الرضا. ٹھیک ہے سر. ایک چھوٹا سا لاسٹ کوسچن ہے میرا. یہ جو مذہب ہے اہل تشیع، اس میں جو سر آپ کے جو سب سے بڑے جو مفسر گزرے جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہو، جو تفسیر کی ہو، ان کا کیا نام ہے؟ سب سے بڑا مفسر ہے قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام. میں ترجمہ تفسیر اگر میں نے پڑھنا ہو اردو میں، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے، وہ شاید اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ تفسیر کا مطالعہ کریں. اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی روایات پر مبنی تفسیر ہے، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی. اس کے بعد تفسیر فرات کوفی. اس کے بعد تفسیر عیاشی. یہ فرات شخص کا نام ہے، عیاشی عالم کا نام ہے. انہوں نے تفاسیر لکھے، یہ سب تفاسیر روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. ان کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تفسیر البرہان، وہ بھی اچھی تفسیر ہے. تفسیر نور الثقلین، یہ بھی اچھی تفاسیر ہیں. اوکے، یا علی مدد. خدا حافظ. السلام علیکم.